بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، بالآخر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بار پھر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اسرائیل سے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ ہسپتالوں اور انفراسٹرکچر اور باقی جو عوام کو نشانہ نہ بنایا جائے، بچوں کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ، ترک وزیر خارجہ، فلسطین کے وزیر خارجہ آج پہنچے ہیں اقوام متحدہ میں، جہاں پہ وہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کریں گے۔ پاکستان، ترکی اور دوسرے اسلامی ملکوں کی جو سفارتکاری ہے وہ کس طریقے سے کارگر ثابت ہو سکتی ہے، اس پہ کریں گے بات، اور ساتھ ہی ذکر ہوگا حدیبیہ پیپر مل کیس کس طریقے سے دوبارہ کھل سکتا ہے، اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے مضمرات کیا ہیں، اور کیا حکومت کی تیاری ہے اس حوالے سے۔ اعلان تو کر رکھا ہے کہ دوبارہ تحقیقات کی جائیں گی، آئینی ماہرین سے بھی بات کریں گے، اور ذکر ہوگا کہ بالآخر جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ بنایا گیا تھا اس نے آج حکومت کی حمایت کا اعلان کیا ہے کہ بجٹ میں وہ حکومت کو ووٹ دیں گے۔ اس طریقے سے حکومت کی اپنی بنائی گئی اپوزیشن جو ہے وہ ایک ہی ملاقات کے اندر، ایک ہی رابطے کے اندر ڈھیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ایشو کو بھی اٹھائیں گے اور کریں گے۔ پہلے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، اور یہ صاحب بالآخر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آج جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے، کیا ہو جائے گی؟ یا اسرائیل یو این کے سیکرٹری جنرل کی بات کو اہمیت دے گا کہ جناب مان جاؤ، بس کرو، حملے بند کرو؟ وہ تو اعلان کیے بیٹھیں گے ہم نے اس کی آڑ میں حماس کو ختم کرنا۔ دیکھیں، امریکہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ملک اپنے سامنے کچھ ریت کی بوریاں رکھ کے جنگ لڑتا ہے، اور اس ریت کی بوریوں کی وجہ سے امریکہ خود بدنامی سے بچتا ہے، اور اس حکومت کے حوالے سے لوگ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ طالبان نے اس گزشتہ 60-70 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ پوائنٹ آف ویو لیا تھا کہ کرزئی کی یا اس کی یہ جو ہے اشرف غنی کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہمیں سے لڑے۔ صحیح۔ ہماری لڑائی سیدھی سیدھی امریکہ کے ساتھ ہے، کیونکہ امریکہ چلے جائے تو یہ ریت کی دیواریں ہیں، ان کو ہم جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے ختم کر دیں گے۔ ان کی یہ اسٹریٹجی گزشتہ تقریباً 18 سال میں انہوں نے یہ قائم رکھی۔ انہوں نے براہ راست افغان حکومت سے کوئی جنگ کی ہی نہیں۔ ان کے ٹارگٹ امریکی تھے، ان کے ٹارگٹ نیٹو فورس تھی، ان کے ٹارگٹ وہ لوگ تھے کہ جو کہ وہاں پر تھے، اور وہ اپیل بھی یہ تھی ان کی کہ دیز آر دی فورن بوٹس آن آر سوائل، ہمارے اس زمین کے اوپر فورن بوٹس ہیں جو آئے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ یہ ہوا کہ 18 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے سے گروپ کو فتح دی۔ آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل جو ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیات کے اندر سے ہے، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، تم جاؤ، تم پہ ہم نے ذلت مسلط کر دی، مسکنت، تم ابھی کبھی اقتدار نہیں آ سکے، ہاں اگر کسی گروہ کی مدد سے تم لوگ جو ہے وہ غلبے میں۔ باقاعدہ اللہ نے کلیئر کی۔ 1912-13 میں اچھے بتانا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پر، اور یہ بے شک اس میں عورت میں لکھیں کہ فلسطینیوں کے خون کا بنیادی ذمہ دار نیتن یاہو نہیں، جو بائیڈن ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ نیتن یاہو کے پیچھے سے اگر جو بائیڈن نکل جائے تو نیتن یاہو ایسے پگھلے گا جیسے نمک پگھلتا، جیسے موم پگھلتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس وقت 1912 کے قریب یہ لابسٹ آئی ہیں تو انہوں نے وہاں آ کے اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کیا۔ یہ میں کتاب صاحب لے کے آیا، یہ کتاب بین رہی ہے بڑا عرصہ۔ یہ ہنری فورڈ کی آپ نے میں نے ذکر بھی کیا تھا، اس کتاب کا نام ہے دی کمپلیٹ انٹرنیشنل جیو۔ یہ اس نے اس کے 2 سالوں کے 1920 سے لے کے 24 تک کے کالمز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ چلتا رہا، میں لمبی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن 1948 میں اکتوبر میں 14 مئی کو یہ قائم ہوا ہے اسرائیل، اور 28 اکتوبر کو پریزیڈنٹ ٹرومن نے ایک بہت لمبی چوڑی سپیچ کی ہے، اور ڈیوڈ بن گوریان جو ان کا بیسک بندہ تھا، جو اس عالمی ورلڈ جیوری، جو زائنزم صہیونیت کا جو بہت بڑا سربراہ تھی، کمیٹی جو یورپ کی اس کا سربراہ تھا، وہ ساتھ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 135 ملین لون جو ہے پیسہ مدد دیتے ہیں۔ اس کے بعد سے چلتے چلتے انہوں نے مکمل طور پر اسرائیل کو 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ آخری جو ایڈز آ رہی ہیں، آپ اندازہ کریں کہ 2009 میں جو سمپل ملٹری اسسٹنس، یہ لون نہیں ہے،
امداد ہے تو تم نے واپس نہیں کرنے. 2.5 بلین 2009 میں, 2.7 بلین 2010 میں, 2.85 بلین 2011 میں, 2012 میں 3 بلین, اور اس وقت بھی تقریباً جو اس وقت ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ تقریباً 3.5 بلین کے قریب وہ صرف ملٹری سسٹمز دیتی. پھر ایک اور جو ہے اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ اس کو جو لون ملتا ہے, اپنا پیسہ ملتا ہے, وہ امریکہ کے بینکوں میں رکھ دیا جاتا ہے اسرائیل کے نام کے اوپر. صحیح. اور وہیں پر وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہیں سے پیسے کماتے ہیں, کما کے وہاں آ جاتے ہیں. ایک اس کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ جو ہے وہ اسرائیل ٹو وہاں ہوتی ہے, اس جگہ پہ اپنا یہاں پر امریکہ سے اسرائیل. کوئی بھی پیسہ آپ کمائیں, کچھ کریں, وہ جہاں پر آپ اس کو دے دیتے ہیں اس اپنا ان کو. میں آج آپ کو صبح کی مثال دیتا ہوں کہ میری بیٹی اور داماد امریکہ میں ہیں, تو ان کے ایک جاننے والے نے $70 ایک ایسی چیریٹی فنڈ میں دینا کوشش کی جو کہ اپنا امریکہ کے میں جمع تھا فلسطینیوں کی مدد کے لیے. آپ اندازہ کریں کہ اس کا وہ ٹرانزیکشن بلاک کر دی گئی. اس نے آ کے ان کو کہا لیکن وہ انہوں نے نہیں مانا. میرے داماد نے $10 بلین اپنی بیوی کو, میری بیٹی کو ٹرانزیکشن کی اور وہ سٹاپ کر دی گئی. اس پہ لکھ دیا اس نے کہ فار فلسطینین فنڈس. اس کے بعد پھر اس نے $10 دیے اور وہ ٹرانزیکشن, یہ پے پال اور یہ سارا, یعنی پیلسٹین کا آپ اس وقت لفظ لکھیں اور امریکہ میں بند ہو جائے. میری کل بڑی تفصیل سے غزہ کے ان ایڈ اسسٹنس لوگوں سے بات ہوئی. ان کو تقریباً 10 ایمبولینس کی ضرورت ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ آج کوئی ایسا ایک پروگرام کرتے جس کے اندر وہ ان کی اسسٹنس کے لیے میں اکاؤنٹس دیتا. آج بلکہ میں عبدالشکور صاحب کی وال دیکھ رہا تھا تو بڑی زبردست بات ہے کہ پاکستان بھی اپنی پریزنس کر رہا ہے. الخدمت نے ریلیف کے سامان وہاں پہنچا دی, غزہ میں وہ تقسیم ہو رہا ہے. وہ اصل میں وہ بیسیکلی جو ہو رہا ہے بنیادی طور پر فاتح ایک ہے ادارہ اور ایک اس کی ایک اور ہے سیف الاسلام, ان دو کے ذریعے غزہ کے اندر, لیکن وہ ابھی تک ڈاؤٹ فل ہے. میزان بینک کے اکاؤنٹ تھا, تو اس پہ اسٹیٹ بینک نے کل ان کو کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا, آپ کیسے فنڈ اکٹھا کر سکتے ہیں پاکستان, آپ اندازہ کریں یہ صورتحال ہے. تو اسی لیے میں آج رک گیا ہوں تھوڑا. کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں؟ کل گورنر صاحب نے 10 کروڑ روپے اکٹھا کیا ہے. 10 کروڑ روپے اکٹھا دیتے ہیں, وہ کرتے کیا ہیں, وہ دیتے ہیں فلسطین کے یہاں حکومت کو دیتے ہیں. فلسطین کی حکومت جو ہے وہ غزہ میں نہیں ہے, وہ تو مغربی کنارے پہ ہے, وہ محمود عباس صاحب ہیں, وہ غزہ میں نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں نا, ہماری این جی اوز اگر الخدمت پہنچ گئی ہے, الخدمت کے رضا کاروں نے شرطیں پہنی ہیں, اور کوئی نہیں پہنچ سکتا. صرف 2 آرگنائزیشنز ہیں جن کو آپ, IHH کی ہے ٹرکی کی, اور ایک فاتح فاؤنڈیشن کی. اس لیے بہت کلیئر ہونا چاہیے بہت اس معاملے کے اندر بھی کہ وہاں بھی غزہ میں اگر پہنچے ہیں تو وہ میں اس کے اپنے سسٹر آرگنائزیشنز کے ذریعے تھوڑا سا رکا ہوں اسی لیے رکا ہوں. عثمان صاحب راستہ کوئی نہیں ہے نا, آپ کیسے پہنچ رہے ہیں, آپ کیسے غزہ میں جا رہے ہیں, آپ بہت انشور. تو اس لیے آج بار وہ سارے کا سارا آیا بھی تھا, ان کے ساتھ میری ایک صاحب سے بات بھی ہو گئی تھی جو غزہ کے اندر موجود ہیں, کہ جو چاہتے تھے کیونکہ ان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ایمبولینسز کی, اور تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ایک ایمبولینس ہیں, اور کچھ ہمارے دوست ہیں وہ جو کہ اس میں کچھ اپنے طور پہ جمع کر رہے ہیں. میرا خیال ہے شاید اگلے تک, یا اگر میں کوشش کریں گے اسپیشل ایڈیشن پروگرام جو فراز کا کس دن کل یا پرسوں ہم کر لیں, تاکہ اس کے اندر ہم پیر کوئی ممکن ہے, پیر تم کر لیں اسپیشل, اللہ کرے بہتر ہو جائے. اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے کیفیت. اس کیفیت کے اندر امریکن جو ہیں وہ تقریباً اس وقت 3.5 ارب کا وسعت دیتے ہیں. خود اسرائیل کو انہوں نے اس پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہوا ہے کہ اس وقت اسرائیل خود جو ہے اسلحہ پروڈکشن کرتا ہے, اور 6 ارب کے قریب اسلحہ وہ بیچتا ہے, اس سے کماتا ہے, ڈرونز بناتا ہے, باقی ساری چیزیں. اسرائیل کی ٹوٹل سیکورٹی جو فارن پالیسی ہے وہ مکمل طور پہ وہ امریکہ کے ہاتھ میں, بلکہ امریکہ کی فارن پالیسی جو اسرائیل کے ہاتھ میں, اور جو لابی اتنی سٹرونگ ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. 51 شام والی صورتحال, 67 وہ والی صورتحال, 73 یہ صورتحال. تو ہر ایشو کے اوپر امریکہ نے اس موقع کے اوپر اسرائیل کی ایڈ جو ہے وہ ڈبل کی ہے. اسرائیل کو اپنی تمام اسسٹنس پروگرام پہنچایا. اسرائیل اگر خود چاہے کہ جنگ اکیلی لڑے تو عثمان صاحب ایک اتنی باریک سی پٹی ہے, صرف مسلمان دوڑ لگانا شروع کرے نا تو ان کو میڈیٹرین میں پھینک دیں گے, یعنی دھکا لگانا شروع کر دیں, کتنی گولیاں چلیں گی,
یہ مسلمانوں کی صرف 50-60 لاکھ مسلمان نہتے چلے جائیں تو اسرائیل سٹینڈز نو ویئر، اس کو وہ ایٹم بم چلا دے تو اس کو غیرت چاہیے نا غیرت صاحب. چاہیے، غیرت چاہیے. اچھا پھر امریکہ کے بارے میں باتیں ہم کرتے ہیں. کیا پاکستان سمیت 233 ممالک میں کوئی ایک شخص یہ قرارداد منظور کر سکتا ہے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہ تم اسرائیل کی مدد بند کرو، تم قاتل ہو، تم $3.5 بلین اسلحہ بند کرو، تم ہو اصل ظالم، تمہارے پیسے سے لوگ تمہارے دیے ہوئے پیسے سے تمہارے جو فوڈ کی چین سے جو پیسہ وہاں جاتا ہے وہ بند کرو، تمہارے 6 کسینو ہیں اس کے اندر لاس ویگس کے اندر جو صرف ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ وہاں سے پیسہ کمایا جائے گا اور اسرائیل کو دیا جائے گا، تمہارے کولڈ ڈرنک سے، تمہاری مختلف قسم کی فرم سے جو منافع جاتا ہے وہ اسرائیل کو جاتا ہے، وہاں سے گولیاں خریدی جاتی ہیں، تم بند کرو. تم فیٹف لگاتے ہو ان چھوٹے چھوٹی چیزوں کے اوپر، جو چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اوپر 47-48 ملکوں کو وجنس بنائی ہوئی ہے. کوریا نے آج تک ایک بندہ نہیں مارا، کوریا نے اپنے ملک سے باہر ایک بندہ نہیں مارا، سینکشن تم نے لگائی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 7.5 کروڑ بزدل انسان اس دنیا میں زندہ ہیں، ان کے حکمران بزدل ہیں. وہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بینجامن نیتنیاہو نہیں، یہ جو بائیڈن اس کا قاتل ہے، یہ بش اس کا قاتل ہے، یہ اس سے پہلے ٹرمپ کا قاتل تھا جو ان کو گولیاں دیتا ہے، جو ان کو اثر دیتا ہے. یہ قراردادیں منظور ہونی چاہیے. اسمبلی کے اندر امریکہ کو کہنا چاہیے کہ تم پیسے بند کرو، سیز فائر ہو جائے گا، تم اسلحہ بند کرو. اگر 65 میں ونڈو پاکستان وار کے اندر پاکستان کا اسلحہ بند کیا جا سکتا ہے تو امریکہ تو اسرائیل کا کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اصل قاتل امریکہ ہے اور امریکہ سے ہی جنگ ہوگی تو یہ چیز جیتی جا سکتی ہے. چلیں جی ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے لیبیا پیپر مل کیس کا.